دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں نا لوگ اصل میں جو نوجوان جا رہے ہوتے ہیں وہ جا ہی تاڑنے کے لیے ہوتے ہیں. جی میں مطلب the idea is not کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا بڑے پاکیزہ ماحول میں کسی فنکار کو سننے جا رہے ہیں. اچھا میوزک تو آپ یہ باتیں دونوں پہ اپلائی ہوتی ہیں, فیسٹیول پہ بھی اور کانسرٹ پہ بھی. کانسرٹ پہ تو کچھ چیزیں ٹپکلی اپلائی ہوتی ہیں لیکن فیسٹیولز میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ آیت اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پہلی سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومن جو ہے نا مرد وہ اپنی نظریں نیچے جھکا کے رکھیں, یعنی اپنی نظریں اس سے ہٹائے جب ایسی کوئی چیز نظر آئے جو آپ کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہے. لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا, ہم نے پہلے بھی مینشن کی ہے لیکن میں ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے, بار بار ہمیں قرآن کوٹ کرنا چاہیے. سورۃ النور آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات, ایڈورنمنٹ اینڈ اورنامنٹیشن. ایڈورنمنٹ جب وہ لپسٹک وغیرہ اور بال سب کچھ بنائے جاتے ہیں, ایڈورن کیا جاتا ہے, اور اورنامنٹیشن جو زیور پہنا جاتا ہے مختلف اپنے آپ کو انکریزڈ بیوٹیفیکیشن کے لیے, ان کو مت ظاہر کریں کہ مقامات کو اور آرائش اور سنگار کے مقامات کو مت ظاہر کریں سوائے اپنے خاوند. اچھا 12 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے spared some time to say these words, یہ اللہ کے ورڈز ہیں کہ وہ مت ان چیزوں کا مت ظاہر کریں اپنے باپ, اپنے سسر, اپنے بیٹوں, اپنے خاوند کے دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں یعنی وہ بھی محرم ہیں, اپنے بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں, اور اپنی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں, اور ایسے لڑکوں کے, ایسے بچوں کے جو بھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں یہ بتا دیا ہے. اب اگر ہم اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو آپ نے وہ مینشن کیا تھا نا کہ اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پہ نہ ماریں جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. آبویسلی یہ جو ڈریسنگ خواتین کی ہے اس میں یہ چیز ہے شامل ہے. میں نے یہ چیز بڑی زیادہ دیکھی ہے کہ ویمن ان آور سوسائٹی ہیو فیلڈ ٹو understand this because it's different how women and men their brains work, ٹھیک ہے, لیکن somehow women have failed to understand this کہ جو ایک مرد کا ذہن ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹلی کام کرتا ہے. ان کو یہ چیزیں بہت اسٹرینج لگتی ہیں کہ کیا آواز سے بھی کوئی مرد جو ہے وہ مائل ہو سکتا ہے, کیا اگر میری فور آرم کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے یا میری یہاں سے ٹخنوں سے اوپر کچھ نظر آ رہا ہے تو کیا اتنے سے حصے سے کوئی مرد کیسے مائل ہو سکتا ہے. مرد کا فطور ہے. بات یہ کہ پتہ ہے, یہ بات پتہ ہے اس کے بارے میں ایک پراپر ریسرچ ہے کہ ویمن ہو آر فار ایگزامپل ان میریڈ اینڈ سو آن, یہ بلکہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر اسکرین پہ جو ہے دکھا بھی دیں گے کہ women who are unmarried and who are looking for a partner or something like that, they will dress a certain way, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے بیسکلی ڈفرنٹ گروپ آف ویمن کا ایک سروے کیا جس میں دیکھا کہ جو لڑکیاں ابھی کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں who are looking for somebody to spend their life with or even just to have a relationship with, ان کی جو ڈریسنگ ہوگی نا وہ سرٹن طریقے سے ہوگی, وہ اپنے سرٹن فیچرز ظاہر کریں گی, وہ سرٹن چیزوں کو بیوٹیفیکیشن میں لے کے آئیں گی, کچھ چیزوں کو مطلب ڈسپلے کریں گی, اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں سگنل دے رہی ہوں. So consciously So here's the thing. So women on the one hand ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دکھا رہی ہیں اور کیا نہیں دکھا رہی ہیں, ان کو پتہ ہے, اور جو مرد ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی مجھے کسی چیز کی طرف مائل کیے جا رہے ہیں and so on. On the other hand women who are for example married, ان کے اوپر جب انہوں نے سروے کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ generally speaking اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈریس اپ کر رہی ہیں, نوئنگ کہ آئی ایم آلریڈی ود سم ون, آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اے پارٹنر, آئی ایم ناٹ لوکنگ فار دیٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ, تو وہ اپنے آپ کو اس میں لے کے آ رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ساتھ جو ایک چیز جو ہمیں ساتھ اس کے ایڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی معصومیت میں یہ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی ان کو نہیں پتا ہوتا. لائک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ دا ریسرچ سیز کہ دے نو واٹس گوئنگ آن, بٹ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو یہی لوگ ٹی وی پہ دکھا کے اور میڈیا پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اتنا ان کو گلیمرائز کر دیا ہوا ہے اور اتنا اس کو نارملائز کر دیا کہ ایک لڑکی اپنی کسی فیوریٹ ایکٹرس کو کاپی کر رہی ہے یا اپنی فیوریٹ سیلیبریٹی کو کاپی کر رہی ہے, تو وہ اپنی معصومیت میں کہہ رہی ہے کہ بھائی میں تو اس کی طرح تیار ہو رہی ہوں. اب وہ نہیں پتا کہ اس کی طرح تیار ہونے سے کیا ہو رہا ہے, اس کے ریپرکشنز کیا ہے. سو جو عمر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں, جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے, چاہے وہ کسی لیول پہ, مرد نظریں نیچے نہیں کر رہے, عورتیں بھی نظریں نیچے نہیں کر رہی, حجاب کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور فری مکسنگ ایکس وائی زیڈ جتنی چیزیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قانون, دس از ہاؤ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اللہ کے 2 قسم کے لاز ہوتے ہیں, ایک وہ لاز ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جن کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں, اور ایک اللہ کے وہ لاز ہیں جو کہ
نیچرل لاز ہیں. فار ایگزامپل گریوٹی. اب گریوٹی جو ہے وہ نیوٹن نے ڈسکور کیا, لیکن نیوٹن نے پیدا نہیں کی گریوٹی. گریوٹی از سم تھنگ کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورج اور چاند کی جو گردش ہے وہ اللہ نے کریٹ کی, کسی ایسٹرونومر نے اس کو ڈسکور کیا ہو وہ اور بات ہے, بٹ کریٹ اللہ نے کی ہے. اسی طرح سے پانی کی ایک خاص ڈینسٹی ہے, اس کی ایک خاص وسکوسٹی ہے, پانی کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہوگا, پانی میں یہ آپ کو تیرنا پڑے گا, یہ ڈوبنا پڑے گا. تو یہ قانون بھی اللہ کے ہیں, اور جو شریعت کے قوانین ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں. سو جسٹ لائک وین یو بریک سم آف دیز لاز, یہ جب اللہ کے یہ جو قدرتی قانون ہیں جو ان کو جب آپ توڑیں گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے کلف, رائٹ, آپ اس کلف کے اوپر سے آگے چلنا شروع کر دیں تو آپ گر جائیں گے, اور وہ گریوٹی آپ پہ اثر کرے گی اور امیڈیٹلی اثر کرے گی. ایسا نہیں کہ وہ کبھی کبھار کرے گی, کبھی کبھار نہیں کرے گی. جیسے وہ بچپن میں نا ہم لوگ کارٹونز دیکھتے تھے جس میں ٹام اینڈ جیری میں یا روڈ رنر میں یا بگز بنی کے کسی کارٹون میں وہ نا پہاڑ سے آگے چلتا جاتا تھا, پہاڑ ختم ہو گیا, اب وہ ہوا میں چل رہا ہے, اور پھر اس کو 5 سیکنڈ کے بعد ریئلائز ہوتا تھا کہ یار میرے نیچے تو زمین ہی کوئی نہیں ہے, اور پھر وہ گرتا تھا. تو اصل میں فزکس ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اور یہ جو فزکس کے لاز ہیں, کیمسٹری بایولوجی کے لاز ہیں, یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے لاز ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے تو اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے, فوراً ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین توڑتے ہو جو شریعت کے ہیں تب بھی آپ کو رزلٹ ملتا ہے, لیکن ڈیلیڈ ملتا ہے. کتنی ڈیلے سے ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن ملتا ضرور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ایکشن ہوا ہے, اس کا ری ایکشن ہوا ہے. سو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کانسیکوینس ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں پتا, لیکن یاد رکھو جب بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے there is an عذاب that is coming your way, unless کہ آپ اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. جیسے پچھلی قوموں میں یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کی طرف عذاب آ رہا تھا, انہوں نے کلیکٹیولی استغفار کیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی, معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے واپس پھیر لیا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑیں گے, آپ کسی بھی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ان کو فالو نہیں کریں گے, سو ریسٹ ایشورڈ کہ اس کا ایک ری ایکشن ہوگا آپ کی لائف میں. آپ کی زندگی میں مصیبتیں, مشکلیں, پریشانیاں, ٹینشنیں آئیں گی. اب یا تو ان کے آنے کا ویٹ کر لیں اور پھر سہیں جو ہوا آپ کے ساتھ, یا پھر آپ ان کے آنے سے پہلے استغفار کر لیں, اپنے طریقے کو بدل لیں تاکہ وہ مصیبت آپ سے ہٹا لی جائے. بلکہ کلیکٹیو بھی شاید زیادہ ہی ہو سکتا ہے, مے بی ایک قوم جو ہے اس چیز میں ملوث ہے, اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پوری کنٹری پہ آئے. بالکل آتے ہیں اور آتے رہیں گے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, لیکن ان کا آخر میں نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ پھر, کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو بڑے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہوں گے, تو آپ نے فرمایا کہ ہر کسی کا معاملہ جو ہے نا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. یعنی موت سب کو آ گئی, فار ایگزامپل کوئی زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, کوئی آفت آ گئی, کچھ ہو گیا, کانسرٹ میں آگ لگ گئی, کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن اب وہاں پہ اگر کوئی بندہ نارمل سا بندہ آیا ہوا تھا, وہ کسی انٹینشن سے نہیں تھا, ویسے ہی کوئی بخال ورکر ٹائپ تھا یا کوئی اور نیک افراد موجود تھے, تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں انہی کے حساب سے ہوگا. اور جو وہاں پہ مرے ہیں تھے ان کے اوپر یہ عذاب ہی تھا. تو اس لیے ہمیں نا بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہو نا, یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ڈھیل دے دی ہے یا چھوٹ دے دی ہے یا میں پہلی 3-4 دفعہ نہیں پکڑا گیا تو میں قیامت تک نہیں پکڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ السمیع ہے, البصیر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے کانسرٹ پہ گئے ہیں, اللہ کو پتہ ہے آپ کس ارادے سے وہاں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, چاہے CCTV نے آپ کو کیپچر نہ کیا ہو, کسی اور نے دیکھا نہ ہو, اللہ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. اینڈ یاد رکھیں, بیکاز یو ہیو بروکن دا شریعہ آف اللہ, بیکاز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شریعت توڑنے والے سالے ایک ہی ڈبے میں ہیں. اس میں بھی ایک اسپیکٹرم ہے, کسی نے شریعت کم توڑی ہے, کسی نے زیادہ توڑی ہے, کسی نے بہت زیادہ توڑی ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ جو کانسرٹ پہ پہنچا ہوا ہے, فار ایگزامپل کراچی ایٹس فیسٹیول میں کھانا کھانے گیا تھا, اس کے بعد ویسے ہی کانسرٹ دیکھ رہا تھا یہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے, چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک تو اس کے بھی ساتھ پرابلمز ہیں, بٹ اس لیول کے نہیں ہے جو فار ایگزامپل دیوار ٹاپ کے گھسا ہے اور اسی نیت سے آیا کہ میں نے یہاں پہ آج لڑکیوں کو ہراس کرنا ہے, گروپ کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ.